بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زیارت کا جملہ ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء، مولا کی جانب سے جواب آتا ہے مجھے اور آپ کو. خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ کان جو مولا کی آواز کو سن سکے. آپ تو سب کو دیتے ہیں مولا. اس لیے یہ تصور کیجئے کہ جیسے آپ سلام کریں گے مولا جواب دیں گے آپ کو، کیونکہ مولا نے زیارت میں وعدہ کیا ہے. اچھا جب مولا کی خدمت میں جائیں تو کس کا واسطہ، کس کا وسیلہ پیش کریں؟ آج شب جمعہ گناہوں کو یاد کرنے کی رات بھی تو ہے نا. مولا رضا کی زیارت کے بعد، مولا کی زیارت کے بعد ہی ایک جملہ ہے سیدی، اے میرے مولا لو علمت الارض بالذنوب لساخت بی. اگر زمین کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے نا مولا تو زمین مجھے نگل لے گی. میں آپ کا بہت گناہگار ہوں، بندہ ہوں، چاہنے والا ہوں، لیکن گناہگار ہوں. اب الجبال لحدتنی، اگر پہاڑوں کو میرے گناہ کا پتہ چل جائے اے مولا رضا تو پہاڑ مجھ پہ گر پڑیں گے. اب السماء لحتطفتنی، اگر آسمانوں کو میرے گناہوں کو پتہ چل جائے آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا. اب البحار لاغرقتنی، اگر سمندروں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے میں سمندر پہ جا نہیں سکتا، سمندر مجھے غرق کر لے گا. مولا میں اتنا گناہگار ہوں، اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں. جب مولا کی خدمت میں پہنچے تو پھر کون سا واسطہ مولا کو دے گی؟ کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. سب کی دعا قبول ہو انشاءاللہ. شب جمعہ شب دعا بھی ہے. ایتھلا نجفی یزدی بہت بزرگ عالم، انہوں نے کتاب لکھی مناقب اہل بیت. لکھتے ہیں دو بھائی تھے مولا رضا کی زیارت پہ جا رہے تھے. ایک متقی تھا، ایک گناہگار تھا. جو گناہگار تھا راستے میں انتقال ہو گیا، بہت گناہ کیے تھے اس نے، زندگی فسق و فجور میں گزری تھی. راستے میں انتقال ہو گیا. امام رضا علیہ السلام کی جو زیارت پر دوسرا بھائی جو جا رہا تھا اس نے غسل و کفن دیا، لیکن مشہد قریب تھا. اس نے سوچا مشہد پہنچا کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا. مشہد پہنچا کر دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ مولا وہ گناہگار بھائی تھا، نہیں معلوم کس عذاب میں ہوگا، تو مولا آپ شفاعت فرما دیجیے. ایک دن خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو، دیکھا جنت میں ہو، بہت اچھے مقام پر ہے. تو اس سے سوال کیا کہ تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہا کہ ہاں تو نے ٹھیک کہا. کہ جیسے ہی میری موت ہوئی میں اتنا گناہگار تھا کہ آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا. کہ تو نے مجھے غسل کے لیے لٹایا، پانی ڈالنا چاہا، میں نے سوچا پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی. تجھے پانی محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا. وہ پانی میرے لیے آگ بن گیا، آگ مزید بڑھ گئی. تو نے مجھے کفن پہنایا، کفن آگ کا ہو گیا. تابوت میں ڈالا، تابوت آگ کا ہو گیا. میں آگ میں جل رہا تھا. ابھی آپ نے دعا کو میں نے پڑھی ہے. مولا علی کہتے ہیں پروردگار مجھ سے دنیا کی چھوٹی آگ برداشت نہیں ہوتی، تو میں قیامت کی بڑی آگ کیسے برداشت کر سکوں گا؟ کہ میں آگ میں جل رہا تھا اور میں تڑپ رہا تھا. میں تمہیں پکارتا تھا، تم سنتے نہیں تھے میری بات، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے. تصور کیجئے گا اس واقعے کو ذرا اپنے آپ پر. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گناہگار نہیں ہے؟ کہ تم مشہد لے کے پہنچے مجھے. اس نے کیا تھا کہ دفن کرنے سے پہلے مولا کی زری کا ایک طواف کروایا تھا اور پھر دفن کیا تھا. ایسے ہی تم مشہد پہنچے اور مولا کی زری کے سامنے پہنچے، وہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی. اور میں نے دیکھا ہزاروں زائرین ہیں جو مولا کی زیارت پر ہیں. اچھا جو مر جاتا ہے اس کی نگاہوں سے حجاب اللہ ہٹا لیتا ہے، تو بہت کچھ وہ دیکھ سکتا ہے وہ جو زندہ نہیں دیکھ سکتا. میں نے دیکھا کہ مولا رضا خود بنفس نفیس زری پہ تشریف فرما ہے اور ہر ایک مولا کو سلام کر رہا ہے، مولا سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک بزرگ ہستی حضرت خضر علیہ السلام، وہ بھی مولا کی زیارت پر آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اے شخص یہ تو نہ سمجھنا کہ یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی ہے، تو بہت گناہگار ہے، تیری آگ فقط مولا کے احترام میں بجھی ہے، کیونکہ تو مولا کے سامنے ہے نا. ابھی جب تو یہاں سے باہر جائے گا تو یہ آگ پھر شروع ہو جائے گی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں؟ میں اس آگ کو دوبارہ نہیں سہنا چاہتا، میں تڑپ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مولا شافع روز جزا ہے، تو مولا کو پکار، تو مولا تجھے جواب دیں گے. مولا کی نگاہیں نیچے تھی. میں نے مولا کو پکار کر کہا، میں نے کہا یا غریب الغربا مولا، اے غریب الغربا مولا میں گناہگار ہوں، میری شفاعت فرمائیے. میں اتنا گناہگار تھا کہ مولا نے مجھے جواب نہیں دیا. مولا میں نے دوسری مرتبہ پکارا، اے مسکینوں کے آسرا مولا میری شفاعت فرمائیے. جواب نہیں دیا مولا نے. پہلا چکر پورا ہوا، دوسرا چکر پورا ہوا، آخری چکر اب رہ گیا. تو میں گھبرا رہا تھا کہ میں باہر نکلوں گا یا آگ پھر شروع ہو جائے گی. میں نے اس بزرگ سے کہا میں مولا کو پکارتا ہوں، مولا مجھے جواب نہیں دیتے، میں بہت گناہگار ہوں. اس بزرگ نے مجھ سے یہ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، تو ایک واسطہ دے تو مولا کبھی رد نہیں کریں گے تجھے. کہ میں کون سا واسطہ دوں؟ بزرگ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت. ظاہر ہے کہ جشن ہے، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ مصیبت کے آنسو نہیں ہے، یہ معرفت کے آنسو ہیں، یہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو ہیں. کہ بی بی میں شرمندہ. اس نے دیکھا مولا کی طرف اور مولا کو دیکھ کر کہا کہ اے مولا
میں تو بہت گناہگار ہوں، قابل نہیں کہ آپ جواب دیں، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، مجھے خالی نہیں بھیجیے گا مولا۔ کہتا ہے مولا نے نگاہیں بلند کی، میری جانب دیکھا، میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھے دیکھ کر کہا کہ اے شخص، تو میرے حرم میں آیا لیکن تو قابل نہیں تھا کہ میں تجھے معاف کرتا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے دے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا نے دعا کی، کہا پروردگار، اس نے میری ماں فاطمہ زہرا کو مجھے واسطہ دیا ہے، تو اسے ہر عذاب سے بچا لے، وہ عذاب میرا ختم ہو گیا۔ بس آج مولا کے فرش عذاب پر بیٹھ کر اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، اے مولا رضا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ شفاعت فرمائیے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ ظاہر سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے گناہوں کی مغفرت کی، اے مولا سر پاک گناہوں سے لپٹا ہوا ہوں، اب اور جتنی حاجتیں ہیں، کسی کی رزق کی حاجت ہے، کسی کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کے امتحانات ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، ہر ایک انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اور ظاہر اللہ نے رازوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ بہت سی حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو کہہ نہیں سکتے، زبان پہ لا نہیں سکتے، لیکن اے مولا رضا آپ جاننے والے ہیں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، مولا رضا کا جشن بھی ہے، سب مل کر میں دعائے توسل پڑھوں گا مولا کے نام سے، مولا رضا علیہ السلام کے نام سے۔ یا وجیہ عند اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے وہ کہ جو خدا کی بارگاہ میں حیثیت اور آبرو اور عزت رکھتے ہیں، اشفع لنا عند اللہ، مولا میری جو بھی حاجت ہے اب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجیے، حاجت پوری ہو جائے۔ تو اس ادب احترام کے ساتھ کہ جیسے مولا دیکھ رہے ہو چونکہ زیارت میں، مولا جواب دیں گے چونکہ مولا نے زیارت میں کہا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیے گا، اور دوسرے مومنین کی کبھی اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے، دوسروں کو دعاؤں میں شامل کیجیے، چاہے اس کا تعلق ویسے کسی کمیونٹی سے، لیکن اگر علی اور اولاد علی کا چاہنے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی نجمہ خاتون وہ کہاں سے تھی؟ نارتھ افریقہ سے تھی، جو اس وقت ماڈرن ورلڈ میں تونیشیا بنتا ہے، وہاں سے تھی۔ امام نے ازدواج کر کے بتلا دیا کہ دیکھو اگر اسلامی فوج نے افریقہ کو فتح کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے، اگر اس میں سے بھی کوئی اس قابل ہو جس کا کردار بلند ہو تو وہ اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ امام معصوم کی زوجہ بن جائے، ایک امام معصوم کی ماں بن جائے۔ کوئی ریسزم نہیں ہے اسلام میں، کسی وہ ہے اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے برابر ہے، اس نے نہیں بھی کیا وہ اس سے انسانیت کا رشتہ ہے۔ اس لیے جس کے پاس جو ذہن میں نام ہے وہ سب ذہن میں رکھیں، اور حاجات انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں توسل پڑھتا ہوں اور یہیں سے ہماری مجلس ختم ہو جائے گی۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کے سننے کو، ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع۔ سب مل کے جو جا چکے مولا کے گنبد کو ذریعہ کو سوچیں، یا وجیہا عند اللہ رزق حلال میں وسعت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، یا وجیہا عند اللہ آخری ظہور امام زمان انشاءاللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا الميامين من آله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما